ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أمي أبو هريرة۔ میرے بھائیو، حضور کی سیرت ایک عطا سمندر ہے۔ حضور کی سیرت کا حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا ہے۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہہ سکے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میری مثال اس بڑھیا کی ہے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹری لے کر آئی تھی۔ تو کسی نے کہا اماں تیری اس روئی کی گٹری سے یوسف علیہ السلام خریدا جائے گا، تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، اصل بات یہ ہے کل قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے گا یوسف کا خریدار کون تھا، تو ان خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے گا۔ قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے بھائیو، نبی چلتا ہے قرآن بنتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بنتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بنتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بنتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بنتا ہے، نبی مدینے میں ہے قرآن بنتا ہے، نبی مکہ میں ہے قرآن بنتا ہے، نبی مدینے میں ہے قرآن بنتا ہے۔ اے پیغمبر تیری ایک ادا پر قرآن بنتا ہے، نبی سجدے میں ہے قرآن بنتا ہے۔ اے پیغمبر میں نے تیری ایک ادا پر قرآن کو اتارا، اس لیے تو اتنا بلند ہے، تیری وجہ سے مکہ کے گلیوں کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے مدینے کے شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا، قیامت تک کوئی ولی کوئی قطب کوئی ابدال آپ کے قدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو تیرے صحابی بنے وہ بھی کائنات میں بلند ہو گئے۔ ہمارا نبی نبیوں کا نبی اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، جتنے نبی آئے کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی نبی شہر کے لیے، کوئی نبی قوم کے لیے، کوئی نبی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارا نبی زمین کا نبی، شمس و قمر کا نبی، عرش و اللہ کا نبی، اور ہمارا نبی نبیوں کا نبی۔ میرے بھائیو، موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، لاٹھی پہاڑ پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے، دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ میرے بھائیو، پہاڑ سے پانی کا نکلنا قریب قیاس ہے، عقل کے خلاف ہے۔ پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑی سے نکلنا ہے۔ میرے بھائیو، جتنا بڑا کمال ہے اس سے بھی بڑا میرے پیغمبر نے دنیا کو دکھایا۔ میرے نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا یا رسول اللہ پانی ختم ہوا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پانی کا ایک پیالہ لاؤ، پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے۔ آقا نے نبوت والے ہاتھ پیالے میں ڈال دیا، ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے اتنی شان عطا فرمائی، اتنا تیرے نام کو اتنا بلند کر دیا۔ میرے بھائیو، دعا کی قبولیت، حضور کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کیجئے۔ حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم اہدی امی ابو ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ دعا کر کے ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، کسی نے بازو پکڑ لیا، ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں گھر جانا چاہتا ہوں، گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ گھر پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، اماں غسل کر کے فارغ ہوئی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ جلدی مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کلمہ پڑھا دے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہی نبی کی شان ہے۔ میرے بھائیو، ابو ہریرہ مدینے کی چوک میں لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر آئے گزر گئے، عمر آئے گزر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا ابو ہریرہ کمزور ہے،
فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ ارشاد کر کے بتایا 3 دن سے کھانے کا کچھ نہیں ملا. حضور نے ابو ہریرہ کو لے کر گھر چلے گئے. فرمایا عائشہ کھانے کے لیے کچھ چیز ہے. فرمایا کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے دودھ کا پیالہ رکھا ہے. فرمایا ابو ہریرہ کام بن گیا, تیرے لیے دودھ کا پیالہ کافی ہے, لیکن تم سے پہلے مدرسے میں 80 طالب علم جو اصحاب صفا ہے, قرآن پڑھنے والے بچے ہیں, انہوں نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. حضور نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ ان 80 طالب علم کو بلاؤ. حضور کہتے ہیں کہ میں ان 80 طالب علم کو, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان 80 طالب علم کو بلانے کے لیے جا رہا تھا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دودھ کا پیالہ ایک ہے لیکن 80 طالب علم میں, لیکن یہ میرے نبی کی عظمت ہے, یہ میری نبی کی شان ہے جو چاند کی طرح انگلی کرتا ہے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر اس کی گود میں آ جاتے ہیں. یہ اس نبی کی عظمت ہے, یہ اس نبی کی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان 80 طالب علموں کو بلایا, قطار کے ساتھ بیٹھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ان 80 طالب علموں کو بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کرو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان 80 طالب علموں کو بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کر دیا. اس پیالے سے ایک بھی قطرہ کم نہیں ہوا. میرے بھائیو, اس کے بعد حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آپ پیو. فرمایا میں نے پیا. فرمایا اور پیو. فرمایا میں نے پیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پیالہ لیا, پیالہ منہ کی طرف لگایا تو دودھ ختم ہوا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہوتی, دودھ پیتی جاتی, محمد کا پیالہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ورفعنا لنا ذکرک, یہی نبی کی شان ہے. وما آخر الحمدللہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.